الکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں سے فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے، مقدس ترین کتاب سے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر مسلمان اسے دن میں کئی بار پڑھتا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے، لیکن اس میں جو اللہ کہنا چاہتا تھا مولوی نے وہ امت کو بتایا ہی نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ جو بابا جی ہوا وہ یہ ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ یہاں تک مولوی نے ترجمہ کیا، اس کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا تھا وہ بتایا ہی نہیں۔ اس کے آگے خدا نے حکم تخصیصی دیا ہے، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، انہیں تسلیم کرنے کا حکم۔ محمد کو محمد نہیں ماننا، محمد رسول اللہ ماننا ہے۔ علی کو صرف علی نہیں ماننا، علی ولی اللہ ماننا ہے۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ انہیں صرف مانو نہ، انہیں تسلیم کرو۔ اب میں سطر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریت میں بیٹھے ہوئے ادب کے موتی چنتے ہیں تو ضرور چنیں گے، ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم ہے۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ پانی مارے بستی گاٹیاں تو خطاب کرنا ہے اپنے منہ۔ مجھے یقین پتہ نہیں ہے کہ میری ڈائری پہ لکھی ہے یا نہیں لکھی، میں ایسے اعلان نہیں کر سکتا، میں بڑی بات، اگر لکھی ہوئی تو میں ضرور پڑھوں گا۔ متوجہ ہے صاحبہ؟ ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم۔ تحقیق ہے غیر معصوم پہ، تحقیق ہے گنہگار پہ، تحقیق ہے خاکی پہ۔ اب ایک بندہ بولے ضرور، جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ حسین اس ہاتھ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آل محمد پہ تو تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا، ان کے فضائل پہ تو تحقیق ہے ہی نہیں، ان کے فضائل پہ تو صرف تسلیم ہے۔ قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، تسلیم ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ کوئی بندہ کہے گا کہ قرآن سی کون سی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ان گنت آیتیں میں ایسی دکھا سکتا ہوں جو عقل انسانی میں نہیں آ رہی، لیکن ہم پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کی عصا نے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے کر دیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے نے آنکھیں کیسے دی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اور مولوی اگر تو قرآن کی آیتوں کو تحقیق نہیں کرتا تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا، حسین نے بیٹے کیسے دے دیے۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر
کافر ہے، جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ بسم اللہ۔ مولا حسین عزت، قرآن میں صرف تسلیم، علی پہ صرف تسلیم، قرآن کو بھی نہیں سوچنا، علی کو بھی نہیں سوچنا، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے، قرآن میں آل عمران ہے، علی اولاد عمران ہے، قرآن میں سورہ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل المنافقین ہے۔ قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر رہے ہیں۔ مولا حسین عزت، بسم اللہ سے۔ قرآن کی چھوٹی بھی آیت، بڑی بھی آیت، اس گھر کا چھوٹا بھی علی، اس گھر کا بڑا بھی علی۔ قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ، علی جیسا امام لے کے آؤ۔ قرآن بھی تسلیم، نبی بھی تسلیم، علی بھی تسلیم، سیدہ بھی تسلیم، حسن بھی تسلیم، حسین بھی تسلیم۔ جن کو تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو اٹھ گئے۔ جن کو تسلیم کیا جائے، پھر بس تسلیم، صرف تسلیم، قرآن پہ تحقیق نہیں کرنی کہ یہ آیت حق کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی، نبی کے فرمان پہ تحقیق نہیں کرنی، علی کے فضائل پہ تحقیق نہیں کرنی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔ خیریت، مزاج ٹھیک؟ بڑے بھائی جناب واجب الاحترام قابل سعادت احترام جناب غلام جعفر جتوئی صاحب تشریف لے آئے۔ سیر پھر سوا سیر۔ مالک اس گلشن کے محافظوں کو ہمیشہ اپنی محافظت میں رکھے، بری نظر سے بچائے، حاسد کے حسد سے بچائے، شریر کے شر سے بچائے، برے کی خبر سے بچائے۔ ہمیشہ یہ زبانیں سلامت رہیں جو منبر پہ بغیر خوف کے حق بولتی۔ وہ ایک لال داڑھی والا مولوی پچھلے کئی دنوں سے بھونک رہا ہے نا جی، علی کے باپ کے ایمان پہ، تو اس نے صرف بند کمروں میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کہیں چوک سجا، کہیں میدان سجا، کہیں منبر لگا، کہیں کھل کے سامنے آ، کہیں کھل کے بیٹھ کے بات کر، سامنے پورا پنڈال ہو، تیری بھی عوام ہو، ہماری بھی عوام ہو، کہیں کھلا میدان ہو، پھر تو علی کے باپ کے ایمان پہ بھونک، پھر ہم تجھے بتائیں کہ صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہونی، پھر ہر کسی کے باپ پہ بات ہونی ہے۔ پھر ہم صرف علی کے باپ کا ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم اول سے شروع کریں گے کہ پہلے کا باپ کب مسلمان ہوا تھا، دوسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، تیسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، پھر تیرے بڑے بڑے پیروں کے شجرے کھول کے بتائیں گے۔ اور مجھے عزت علی کی قسم ہے، ہم علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے، تجھ سے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں ہے۔ سوچ کے اترنا، سوچ کے آنا۔ ہمارے چاکے بڑے کھلے ہوئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اہل سنت جید علماء کو جو حضرت ابو طالب کی فضیلت پہ خود دفاع کے لیے آ گیا۔ ایک آدھ دانہ تو ہر گٹری سے گندا نکل آتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ ہے تو ان کے ہاں بھی کچھ ہے۔ اگر علی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی تو پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی۔
پھر ہم قبول اسلام صرف علی کے باپ کا نہیں پڑھیں گے، پھر ہم بڑے بڑے بندوں کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی پھیکی نہیں ہوئی، تم نے خود لکھا تھا کہ بہت بڑے بندے کے قبول اسلام کا واقعہ، جب وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور رستے میں کسی نے کان میں بتا دیا تھا کہ بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابھی تو تمہاری کتابوں سے وہ عبارتیں ختم نہیں ہوئی۔ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو باپ نے کہا تھا اسے کوڑے مارے جائیں، باپ عدل دکھانے لگا تھا، بیٹے نے شکل دکھا دی، باپ نے کہا کوڑے مارے جائیں، اسے کہا بے شک مارے، لیکن مارے وہ جس نے خود کبھی نہ پی۔ ابھی تو تمہارے ہاں وہ روایتیں لکھی ہیں کہ جو خود کہہ گئے کہ ہمارے ہاں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے، ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکے گی۔ ہم صرف اولاد ابو طالب کا دفاع نہیں کرتے، ہم حضرت ابو طالب کے دفاع کے لیے بھی کھڑے۔ دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب کے لیے تیار ہیں، صرف ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اشتہار لگا ہو قرآن تحقیقی سیمینار، قرآن تحقیقی کانفرنس، کیا وہ قرآن پہ تحقیق کرے؟ نہیں، قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق نہیں، پھر علی کے فضائل پہ تحقیق نہیں۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ مولوی سے پوچھو یہ جو قرآن میں آیتیں لکھی اور واقعات لکھے یہ ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہے، وہ کہتے نہیں آ رہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن کے واقعات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں تو علی کے معجزات علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اور اللہ تسلیم کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ حجت پہ تحقیق کرنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا تھا آدم کو تسلیم کرو، جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام ہو گئے۔ ایک نے تحقیق کی تھی، حشر اس کا زمانے کے سامنے ہے، آج بھی بندے اٹھتے ہی اس پہ لعنت کرتے ہیں، بیٹھتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے پاس نمازیں تھی، اس کے پاس سجدے تھے، اس کے پاس عبادت تھی، اس کے پاس تسبیحاں تھی، وہ اللہ کو مانتا تھا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس توحید کا انکار نہیں کرتا، توحید کی حجت کا انکار کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں، اس نے کہا تھا یہ تیری حجت نہیں ہے۔ خدا نے فوراً لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نہ اس کے سجدے دیکھے، نہ اس کی نمازیں دیکھی، نہ اس کی تسبیحاں دیکھی، نہ اس کی عبادتیں دیکھی۔ میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو نے ہر ایک کا قیامت کے دن ایک وقت مقرر کیا ہے کہ تمہارے اعمال کے فیصلے میں قیامت والے دن کروں گا، تمہیں جنت دینی ہے، تمہیں جہنم دینی ہے۔ لیکن تو نے ابلیس کے لیے اتنی جلدی کی، تو نے اسے سزا پہلے سنا دی، اسے ابھی کا بھی لعنتی بنا دیا۔ میرے مالک اسے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنایا؟ فرمایا اتنی جلدی لعنتی اس لیے بنا دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر۔ بسم اللہ سرکار۔ ان کو صرف متوجہ صاحب ان پہ تحقیق نہیں، ان پہ تسلیم ہے۔ قرآن پہ تحقیق نہیں، نبی پہ تحقیق نہیں، نبی جو کہے وہ مانو۔ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں، مان لیا، تسلیم کر لیا، کیونکہ اسے تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ وہ جو کہتے گئے ہم تسلیم کرتے گئے، اس لیے کہ تحقیق نہیں کرنی، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ سنیں گے تو نہیں۔ اللہ حجت کے معاملے میں تحقیق نہیں دیکھتا، نبی پہ تحقیق نہیں، علی پہ تحقیق نہیں، سیدہ پہ بھی تحقیق نہیں۔ اب
میرا خیال ہے کہ میں بھائی تشریف لے آئے ہیں، میں موضوع کو کھینچتا ہوا بالکل نتیجے کے قریب لے آیا ہوں۔ جب ان پہ تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا، پھر ہمیں بتاؤ کہ زہرا سے گواہ کیوں مانگے گئے تھے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جب سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ میرا ہے تو اسے تسلیم کرنا تھا۔ جو انکار کر رہا ہے اس پہ تحقیق کا حکم ہے، جس کا کر رہا ہے اس پہ تسلیم کا حکم۔ کوئی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ ادھر صحابی ہے ادھر نبی کی بیٹی ہے، ان دونوں میں سے اللہ نے تسلیم کرنے کا حکم کس کا دیا؟ نبی کی بیٹی کا، تو پھر اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ مقابلے پہ کون ہے۔ جب بی بی نے کہہ دیا تھا کہ یہ جگیر میری ہے تو اب تسلیم کرنا تھا۔ اگر بی بی کی ہوتی نا تو سیدہ دربار میں جاتی نا۔ بی بی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی مالکن تھی۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینک رہے ہیں، جی دیکھیں نبی کی حدیث ہے، نبیوں کا تو ورثہ نہیں ہوتا، یہ شیعوں نے ابھی بات پکڑ لی ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ پورے مذہب کی چھت ایک دلیل پہ کھڑی کر رہے ہیں، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ میرے بعد بھی وکیل تشریف فرما ہے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد تقسیم، لیکن اگر زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ کے دے دو تو وہ وراثت نہیں، وہ ملکیت ہوتی۔ نبی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فتق وراثت نہیں، زہرا کی ملکیت تھی۔ جھگڑا وراثت کا تو ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے نبی کی بیٹی کی ملکیت۔ ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں دنیا کی کسی عدالت میں، اور ہمیں خبر ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، میرے بھائی تشریف فرمائے، یہ بھی مذہب کی وکالت کے لیے کئی بار عدالتوں کے سامنے گئے۔ عدالتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم عدالت میں مذہبی کیس کے لیے جاتے ہیں تو وہ مذہبی کتابیں نہیں دیکھتے، وہ کہتے پہلے قانون کی کتاب کھولو، قانون کی کتاب پڑھو۔ لہٰذا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ پاکستان کا میجر ایکٹ بھی سامنے رکھ دیا جائے، ہم اس میں سے بھی سیدہ کو سچی ثابت کر دیں گے۔ صاحب دنیا کی کوئی کتاب نہ رکھی جائے، صرف پاکستان کا میجر ایکٹ رکھا جائے، پاکستان کے قانون کی کتاب رکھی جائے، ہم اس میں سے ثابت کریں گے کہ نبی کی بیٹی حق پہ تھی۔ جھگڑا وراثت کا نہیں تھا، جھگڑا ملکیت کا تھا، نبی لکھ کے دے کے گئے تھے۔ اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالک ہے کسی جگیر پہ اور کوئی دوسرا شخص آ کے قبضہ کر لیتا ہے، دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو گواہ مالک نے نہیں دینا، قابض نے دینا ہے۔ قانون سمجھنے والے بابا جی چہرے سے صرف فرمائیں، گواہ مالک کے ذمہ نہیں ہوتا، قابض کے ذمہ ہوتا۔ بی بی کی ملکیت تھی، قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ سیدہ نے نہیں دینا تھا، گواہ حاکم نے دینا تھا۔ لیکن پاکستان کے قانون کے حساب سے یہ پہلی غلطی کہ مالک سے گواہ مانگا گیا۔ دوسری، جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ جج نہیں ہوتا۔ بھائی حکومت کے خلاف اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کہ حکومت سے ہمیں یہ گلہ ہے تو آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت حکومت کے نمائندے کو طلب کرے گی، وہ اس سے جواب مانگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو بھیج دے کہ اس کا فیصلہ کرو۔ یہ طریقہ انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا کہ جس کے خلاف کیس تھا وہی جج تھا۔ بھائی پچھلے دنوں آپ نے دیکھ نہیں رہا، میں کوئی جنگل میں تو گفتگو نہیں کر رہا، پچھلے دنوں ہر ایک چہرہ، اب میڈیا ہر ایک جگہ پہ، آپ کے ہاتھوں میں کائنات ہے، آپ ہتھیلی پہ دنیا اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ ہر طرح کے حالات سے واقف ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں میں ایک حکومت پاکستان کی کیوں گرا دی گئی۔ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں ہے، لیکن میں تمثیلاً ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ حکومت کیوں ختم کر دی گئی جو پچھلی حکومت تھی؟ صرف عدالت نے اس سے اس طرح کہا کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن، ایک درخواست آئی ہے کہ آپ کی کوئی جگیر ہے لندن میں، آپ کے پاس اس کے کاغذ ہیں؟ انہوں نے کاغذ نہیں دکھائے، انہوں نے تخت سے اتار دیا۔ انہوں نے کہا تو حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، کہ تو نے تو کسی کی جگیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو نے تو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاکم جگیر کے کاغذ نہ دکھائے تو اسے حکومت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں انتظار ہے جب 12واں آئے گا پھر قبر سے نکال کے گا۔ مجھے بتاؤ فتق تمہاری جگیر تھی یا ہماری جگیر؟ یہ
یہ تاریخ انسانیت کا پہلا کیس تھا. گواہ سیدہ سے نہیں، کیونکہ سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم. سیدہ سے گواہ مانگا نہیں جا سکتا تھا، بنص قرآن معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں. پھر بھی سیدہ سے گواہ مانگا گیا. اس کے آگے چلو تو اتنے نکات، اتنے نکتے نکلیں گے کہ ہر دور کا عادل پریشان ہو جائے گا. پاکستان کا قانون آج بھی کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی متنازع جاگیر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر قبضہ دیا جائے گا. ایسا ہی یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے، فیصلہ بعد میں ہوا. ایک دلیل دے کے تو رسول کی بیٹی نے اپنا مقدمہ سچا ثابت کر دیا تھا. جب بی بی دربار میں کھڑی تھی اور حاکم نے کہا تھا نبی کی بیٹی، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. کیا کہنے میری مخدومہ تیری عزت کے. کتنی بڑی دلیل دے گئی ہے میری شہزادی حسنین کی والدہ. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو گیا، کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی پردے کے اندر سے بول گئی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا تیرے بابا کی حدیث ہے، نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی کہتی تو بتا تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا ہے؟ اگر وہ وارث بناتے ہی نہیں تو پھر تو کس تحت سے وارث بن گیا؟ ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت سپیڈ سے گردش کر رہا ہے کہ اگر فدق شہزادی کا حق تھا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں واپس کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے جو میری قوم کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے. اس کا جواب میں اپنی استدلال سے نہیں، معصوم کا فرمان سنا دیتا. بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مناقب ابن شہر اشعب میں پورا واقعہ لکھا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جب مولا امیر المومنین کا دور آیا تو علی نے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ جواب امام میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ دوسرے سوال کی نوبت ہی نہیں آتی. امام سے پوچھا گیا کہ مولا علی نے واپس کیوں نہیں؟ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے جواب کے؟ مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. رسالت امام نے مکہ چھوڑا تو رسالت امام کو جو آبائی گھر تھا اس پہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا. جب رسول فتح مکہ کے بعد واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کا دروازہ کھولیں؟ فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا. میرے چوتھے امام سے کہ بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس نے کہا مولا آپ علی نہیں ہیں، آپ کی رگوں میں علی کا خون نہیں ہے، آپ امام نہیں ہیں، اگر بدلہ امام نے لینا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ امام نے جلال میں آ کے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدیوں سے لے سکے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ فتق کا انتقام ابھی ہونا ہے، فتق کا انتقام باقی ہے. جب آئے گا پردہ غیبت سے تو پھر پوچھے گا کہ جس کو تسلیم کا حکم تھا اسے دربار میں کھڑا کیوں رکھا؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اسے گواہ کیوں مانگے گا؟ 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے نبی کی بیٹی. تم کیا سمجھتے ہو کسی عام شخص کی بیٹی گئی تھی؟ کوئی عام مستور گئی تھی جس کے دروازے پہ نبی کھڑے ہوتے تھے. میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں، دعا کیا کرو اللہ کسی کی شریف کی بیٹی کو مانگنا نہ پڑے، اور اس بیٹی کو تو بالکل مانگنا نہ پڑے جسے مانگنے کا طریقہ نہ ہوتا. 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے دربار، صرف کھڑی نہیں رہی، سر کے بال سفید، کمر بی بی کی جھک گئی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لوگوں نے علی کی فضیلت چھپائی ہے تو سیدہ کی مصیبت چھپائی ہے. بابا جی صرف فضائل نہیں چھپائے گئے، سیدہ کے مصائب بھی چھپائے گئے. 2 سطروں میں پڑھ دی ہے بندوں نے نبی کی بیٹی کی شہادت، کھول کے پڑھی نہیں رسول کی بیٹی کی شہادت. زمانے کو پتہ نہ چل جائے کہ کتنی دکھی تھی نبی کی بیٹی. اب دور تبدیل ہو گیا ہے، اب زندگی سے پیار نہیں، نظریات سے پیار کرو. اب جسموں سے نہیں عقیدوں سے پیار کرو. کس لمحے معصومہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کچی ہے یہاں مصائب سخت سنا نہیں جاتا. اشارہ سمجھتے ہو میں اشارہ دوں گا، اشارہ سمجھ لینا. میرے بعد بھی شہباز خطابت ہیں، ان سے تائید کروا لینا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے
ہم تمہارے ڈر سے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی دربار سے آئی ہے تو بی بی کے سر کے بال سفید اور کمر بی بی کی جھکی ہوئی تھی. کمر بھائی مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے, بی بی دربار سے گھر واپس آئی ہے تو بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا, بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. شام کی ملکہ جلدی سے اٹھی ہے, ماں کے قریب جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے, آہستہ بول میرا حسین مر گیا. ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی, بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. ماں چند گھنٹے, بیٹی کئی گھنٹے. ماں کھلے ہاتھوں سے, بیٹی بدے ہاتھوں سے. ماں کے سر پہ چادر تھی, بیٹی بغیر چادر کے تھی. ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی, بیٹی بہنوں کو ساتھ لے کے گئی تھی. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل اللہ مقام ہو یہی موازنہ پڑھ رہے تھے کہ ماں صحابی کے دربار میں, بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں چند گھنٹے, بیٹی کئی گھنٹے. ماں چادر پہن کے, بیٹی بغیر چادر کے. ماں کھلے ہاتھوں سے, بیٹی بدے ہاتھوں سے. یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم نے رو کے آخری جملہ کہا علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا, علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا, علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا. یہ کہہ کے مبلغ اعظم ممبر چھوڑنے لگے. بالکل قریب کوئی بزرگ سید بیٹھا تھا, وہ اٹھا, اس نے ہاتھ باندھا. اس نے کہا غیر ذمہ دار شخصیت نہیں ہے, ممبر کی ذمہ دار شخصیت ہے. آپ کی زبان سے لفظ غلط نکل گیا ہے, آپ کو کہنا چاہیے تھا نبی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا, کیونکہ تو چادر پہن کے گئی تھی, کھلے ہاتھوں سے گئی تھی, بیٹوں کے ساتھ گئی تھی. تو نے بجائے نبی کی بیٹی کہنے کے تیری زبان سے علی کی بیٹی نکل گیا ہے. مبلغ اعظم نے کہا قوم کا کون ہے؟ اس نے کہا سید ہو. فرمایا اگلی بات میں نہیں بتا سکتا, تو ممبر میں بتا. قوم حوالہ مانگے گی, میں ابھی کتاب دکھا دوں گا. انہوں نے اس سید کے کان میں بات کی. سید نے مائک میں آ کے جملہ کہا, مجلس کا رنگ ہی بدل گیا, مجلس کا ماحول ہی بدل گیا. اس سید نے رو کے کہا مولوی اسماعیل کہتا ہے نبی کی بیٹی سے علی کی بیٹی کا مقدر اس لیے اچھا ہے, بے شک شرابی کے دربار میں کھڑی تھی, بے شک بغیر چادر کے کھڑی تھی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے. محمد کی بیٹی کو دربار میں کہہ دیا گیا تو جھوٹ بول رہی ہے. کئی بار زمین پہ گری, کئی بار زمین سے اٹھی, رو کے کہتی حق بے شک نہ دے, مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ. اللہ لعنت اللہ.